نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور اصلاح کے اندر بھی کبھی انسان کے اندر بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے اندر جو ہے وہ شوق بالکل ختم ہو جاتا ہے، کبھی امید اپنے زوروں کے اوپر ہوتی ہے، اور کبھی جو ہوتی ہے نا امیدی اس طرح چھا جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی اصلاح کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہر طرح سے انسان جو ہوتا ہے نا، اس میں سے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش نہ آتے ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے، جو ایک ایک زمانہ ہوتا ہے جو کہ بڑی آزادی کا زمانہ ہوتا ہے، وہاں پہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں، کہ انسان کے اوپر مختلف قسم کی ذمہ داریاں آتی ہیں، اور مثال کے طور پہ جی بعض دفعہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ اور معاملات آتے ہیں، پھر جب اولاد ہوتی ہے پھر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں۔ انسان ہم لوگ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو پہلے کی زندگی ہوتی ہے ہم اسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں بہت سے حالات کے اندر۔ مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری زندگی جو تھی شادی سے پہلے ہمارے اندر دین کی بڑی فکر تھی، اور شادی کے بعد جو تھا وہ دین کی وہ فکر نہیں رہی ہے۔ اسی طرح ہی اولاد ہونے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو بالکل جس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اور ایک آدمی اس کے پاس اس کے اوپر مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ پھر اسی طرح ہی کسی کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ اور جس پہ ذمہ داریاں ہیں، کیا ان دونوں کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ دین کے حوالے سے تو کمپیریزن کرنا شروع کر دے، یا ایک آدمی پڑھائی کے حوالے سے کمپیریزن کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پہ بہت سے جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا نہیں پڑھ پاتے جتنا جو تھا وہ دوسرا آدمی اتنا پڑھتا رہا۔ ہمارے ایک استاد صاحب، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ہمارے ایک استاد صاحب جو ہیں وہ جامعہ شفیہ کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ بڑے سخت مخالف ہیں کہ طالب علم میں شادی کرنے کے حوالے سے بہت سخت مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طالب علم جو ہے نا وہ شادی نہ کرے، ہاں جب فارغ ہو جائے تو پھر وہ پہلا کام یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب جا کے کرو، دورہ حدیث ہو گیا، اب جا کے تم نے کرنی ہے، شادی کرو جا کے۔ حالانکہ زمانہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا خطرناک زمانہ ہے۔ اور اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوراً آپ جو ہے نا وہ شادی کریں، اور بعض جو ہوتے ہیں اس میں سے، لیکن یہ میں نے خود یہ میں نے خود دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ جن کی شادیاں طالب علمی کے اندر ہو گئی، ان کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا، بیگم آ گئی، بچے آ گئے، یا تو یہ ہے کہ اس کے گھر والے اتنے سنبھالنے والے ہوں، وہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہوں اور سارے سنبھالنے والے ہوں، پھر تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جو یا تو یہ ہے کہ آپ کے گھر والے اتنے آپ کے کوآپریٹو ہوں کہ وہ آپ کی ذمہ داریاں اٹھا لیں، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کو کہ چلو جی شادی بھی ہو جائے ساتھ ہی، اور پھر انسان جو ہے، لیکن بیوی کے آنے سے خود بخود ہی پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پریشانی نہ آئے، شادی ہو اور پریشانی نہ آئے،
یا عورت کی شادی ہو اور اس کی پریشانیاں کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے، یا بہن بھائیوں میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں پہ بندہ لڑائی جھگڑے بھی کر لیتا ہے، خفا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جی دوسرے ہی اس کو منا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے۔ خامن کے لیے بیوی کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، بیوی کے لیے خامن کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ کہ اگر بیوی ہے تو پھر اس کا ساس سسر کے بھی معاملات ہیں، نندوں کے بھی معاملات ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی خواتین جن کی شادیاں پڑھائی کے دوران کر دی جاتی ہیں، وہ زیادہ پڑھ نہیں سکتی ہیں، ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جس وقت وہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے لیے اس کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اوپر، اور بچہ ہو جائے تو پھر اور ذمہ داری ہے، پھر اس کو سنبھالنا، اور پھر ساس سسر کی خدمت ہے، پھر نندوں کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ اگر یہ مرد ہے تو اس کو یہ ہے کہ وہ بات بات پہ جی بیگم صاحبہ کے ساتھ لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، خفیے ہوں گے، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں سے۔ اور بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے وہ پرانے زمانے کے حساب سے چل رہا تھا۔ پرانے زمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے کی زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جناب بیوی کی خفگی کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کیا ہوتا تھا، اگر ماں سے خفا ہو بھی جاؤ تو وہ کیا تھا کہ جی ماں جو ہے نا وہ خود منا لے گی۔ لیکن بیوی کے ساتھ ایسے معاملات بہت کم ہوتے ہیں کہ بیوی خود مناتی ہے۔ میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا کہ کہتے ہیں بیوی اور ماں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر اگر گھر لیٹ جاؤ نا، اور رات کے 2 بجے بھی جاؤ تو ماں کیا کرے گی؟ ماں کھانا لگا کے جو ہے نا اس وقت جو انتظار میں ہوگی کہ جی میں کیا کروں گی، کنڈی کھول کے جی وہ کرے گی، انتظار میں ہوگی کہ بچہ آئے گا تو جو ہے نا اس کو کھانا دینا ہے اس وقت جو ہے۔ تو کہنے لگا کہ جو ہے نا یہ ماں ہوتی ہے۔ اور بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر رات کو 11 بھی ہو گئے، اگر 11 بھی ہو گئے تو بیوی اگر لیٹ گئی تو بیوی کہے گی کہ جناب کھانا آ کے خود ہی آ کے گرم کر لینا اور آ جانا، اور چابی لے جاؤ، اور تم جو ہے نا آ کے خود دروازہ وغیرہ کھول کے آ جانا۔ یہ ساروں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو مائیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی وہ اپنے بچوں کے لیے کس طریقے سے ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، کس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے، اور جو بیوی ہوتی ہے اس کا کیا فرق ہوتا ہے۔ تو دونوں میں بہت فرق ہوا کرتا ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اسلام نے جہاں ماں کے حقوق رکھے ہیں وہاں بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں، ہر ایک کے حقوق۔ اور یہی ایک انسان کی کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بیلنس اپنی زندگی میں کیسے لے کر آتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ٹلٹ کر جائے اور بس ماں کا ہی ہو جائے، بیوی کو بالکل چھوڑ دے، یا جو ہے وہ بیوی کا بن جائے اور ماں کو چھوڑ دے۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری جو ہے۔ ایسے ہی کیا ہوتا ہے، باپ اور خاوند میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیٹی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، باپ کی شہزادی ہوتی ہے، باپ کی شہزادی ہوتی ہے۔ وہ جس طرح کے لاڈ اور پیار باپ اٹھاتا ہے، خاوند اس طریقے کے لاڈ اور پیار نہیں اٹھاتا کہ جو ہے خاوند کے اس میں سے۔ تو بندہ اسی اس میں ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد تو 1-2 سال تو اسی چیزوں میں سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یار میں تو پہلے کس طرح کی میرے حالات تھے اور اب کیسے میرے حالات ہیں۔ تو اس چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے زندگی کے اندر جو ہے، اور ہر جگہ کے اوپر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو ان ذمہ داریوں کے اندر لگایا ہوا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ڈالیں اور ہمیں جو ہے نا، اگر ہم یہ کہیں کہ جناب مثال کے طور پہ کہ جیسے حدیث میں آتا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تم کیا کرو زیادہ، ٹھیک ہے، تزوج الولود الودود، ٹھیک ہے نا، کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورت سے اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔
زیادہ بچے جننے والی۔ اب اگر یہ دیکھا جائے آج کے معاشرے کے اندر، تو آج کل کا دینی خواتین بھی جو ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ جناب اگر ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو ہم دین کا کام کیسے کریں گے، اپنی ہماری دین کے معاملات تو بالکل وہ رہ جائیں گے پیچھے۔ حالانکہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جی زیادہ بچے جننے والی سے، زیادہ محبت کرنے والی سے تم نکاح کرو، کہ جو زیادہ بچے جننے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں تم کو قیامت کے دن تمہارے اوپر فخر کروں۔ تو یہ تو کیا تھا اس میں سے، لیکن آج کل کیونکہ سوچ وہ بڑی بدل گئی، ہم نے اپنے اپنے ذہن کے اندر دین کے اپنے کچھ نقشے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب دینداری کیا ہے، ٹھیک ہے نا، دینداری کس چیز کا نام ہے کہ جناب میں اگر درس قرآن دوں گی تو یہ تو کیا ہے، یہ تو کیا ہوگی، میرا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہو جائے گا، میں بڑی واہ واہ ہوگی میری کہ درس قرآن دیتی ہے جی، فلاں جگہ دین کا کام کرتی ہے۔ اور اگر میں گھر میں بچوں کو سنبھال رہی ہوں گی تو یہ کیا بات ہوئی، میری وہ فلاں دوست جو ہے وہ فلاں وہ ہے اس کا خاوند ہوا کرتا ہے، اس نے گھر میں نوکر رکھے ہوئے ہیں، وہ نوکر سنبھالتے ہیں بچوں کو، اور وہ سارا دن کبھی ایک جگہ درس قرآن ہے، کبھی دوسری جگہ درس قرآن ہے، کبھی تیسری جگہ درس قرآن ہے۔ رمضان کے اندر میں بڑا دیکھتا ہوں کہ بعض خواتین کے بارے میں کہ جی دو دو جگہ ان کے درس قرآن چل رہے ہوتے ہیں، دو دو جگہ، مجھے حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ واقعی جو ہے نا، حیرانگی ہے ان کے بچوں کے اوپر بھی، حیرانگی ہے ان کے خاندوں کے اوپر بھی، اور وہ ایسے مطلب اتنے قربانی کرنے والے جو ہیں، اب جو ہیں وہ ایسے قربانی والے بچے ہیں اور اتنا قربانی کرنے والا خاوند ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ کو کہ جاؤ جی تم جا کے کیا کرو دین کی اس میں سے جو ہے، اب گھر میں کون کام کرے گا جی، نوکرانی جو ہے نا گھر کے اندر سالن پکائے گی، نوکرانی جو ہے وہ افطاری تیار کرے گی، نوکرانی یہ سارے کام کرے گی، اور یہ جو ہے نا وہ کیا ہے ان کے اوپر بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو بڑی ہی کوئی وہ ہے۔ تو کیا عورت اگر گھر کا کام کرتی ہے یا مرد اگر اپنی ذمہ داریوں کے اندر لگا ہوا ہے، ایک آدمی ہے وہ بالکل چھڑا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بیچارہ دن رات کبھی ایک کام کے لیے، کبھی یہ دوڑو یہ سودا لانا ہے، ابھی یہ سودا لانا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، تو یہ تو دیکھا جائے تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مقابلہ ہی پھر فیئر ہے ہی نہیں ہے، یہ مقابلہ ہے یہ تو پھر فیئر ہی نہیں ہوگا کہ ایک کے اوپر اتنی وہ رکھی گئی ذمہ داریوں کے بوجھ ڈلے ہوئے ہیں، دوسرا جو ہے وہ بالکل ایک اس میں سے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے ذہنوں میں جتنے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اور اللہ تعالیٰ تک ہم نے اللہ کی محبت کے جو سوچے ہوئے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ان نہ نہ ہماری عبادتوں کے محتاج ہیں، نہ ہماری یہ درس قرآنوں کے، نہ ہمارے یہ پڑھنے پڑھانے کے، کسی چیز کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہیں محتاج نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند آ جاتی ہے ہماری، کمال تو یہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی روزانہ 20 سبق پڑھا کے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہ بن سکے، وہ اللہ کا پسندیدہ نہ بن سکے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بیچارہ مزدور جو سارا دن جو ہے نا بوریاں اٹھاتا رہتا ہے، صرف نمازوں کے ٹائم کے اوپر وہ جا کے فرض نماز اور سنتیں اور فرض وطر وغیرہ پڑھ کے وہ پڑھ لیتا ہے، نوافل کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اور وہ کیا مل جائے اس کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمارے محتاج ہے ہی نہیں، وہ چاہیں تو کیا کریں، وہ ابابیلوں سے کام لے لیتے ہیں، وہ چاہیں تو جس سے بھی کام لے لیں، ان کو کیا اس میں سے وہ ہے، مطلب مقصد تو یہ تھا کہ بھائی میں کوئی ایسا کام کر کے چلا جاؤں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، میں اللہ کو راضی کر لوں، اور میں نے بہت دیکھا ہے اس طرح کہ بہت میں نے دیکھا خواتین کے اندر بھی بڑا یہ رونے دھونے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی ہم تو جی کچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں،
ہم تو کچھ کر ہی نہیں پاتے. ہماری تو نمازیں ہی جو ہے نا کیسی نمازیں ہیں، ہماری تو جو ہے نا وہ روزے کس قسم کے ہوتے ہیں، ہماری باتیں کس قسم کی ہوتی ہیں. ہمارے لیے تو وہ ہی نہیں ہے. اچھا جی، باقی جو ہے نا وہ عورتیں کتنی باتیں کر رہی ہیں، وہ ہماری فلاں دوست جو ہے وہ کس طریقے سے لگی ہوئی ہے، وہ فلاں جو ہے نا یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. دیکھو بات تو یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ایک جو تھا، کیا پتا اس کی ان ذمہ داریوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک اپنی رضا چھپا کے رکھی ہوئی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صحابہ ہمارے مقابلے میں کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی وہ بہت ایسی عبادتیں کرتے تھے اور بہت کچھ ایسا وہ تھا، وہ کرتے تھے عبادتیں. لیکن لیکن کیا تھا کہ صحابہ کو کیا چیز حاصل ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل تھی، صحابہ کو وہ اخلاص حاصل ہو چکا تھا، وہ برکات. آپ دیکھیں ان کے اندر بھی تو کیسے کیسے صحابہ تھے. کوئی کتنے ہاں ایسے بھی تھے کہ جو فقیر تھے، بالکل بالکل فقیر تھے. آپ نے پڑھا بھی ہے، حدیثوں کے اندر آتا بھی ہے کہ جناب آئے اور آ کے جی باز نے آ کے عرض کیا کہ ہمیں کچھ بتائیے. اس نے فرمایا کہ جی تم کیا کرو، نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے نا، رمضان کے روزے رکھو، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہم اتنا ہی کریں گے، ہم اس سے زیادہ نہیں کریں گے، ہم اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. تو اس نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ جو سچ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا، کامیاب ہو گیا. اور ان کے اندر بھی تھے اس طرح کے، کسی کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، کسی کی ذمہ داریاں تھوڑی تھیں. کوئی کس کام میں لگا ہوا تھا، کوئی کس کام میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب ایک صحابی آئے اور آ کے سلام کیا، اور جب سلام کیا تو حضرت عمر نے جواب نہیں، پھر دوبارہ ہوا، کسی تو مطلب کیا تو واپس ہو گئے. تو حضرت عمر پیچھے گئے اور کہا کہ تم واپس کیوں ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دفعہ کیا کرو، سلام کرو، اجازت طلب کرنے کہ نا میں تو واپس لوٹ گیا. انہوں نے کہا کہ تو نے بات کی ہے تو یہ بتاؤ مجھے، اب یہ تم وہ لے کر آؤ گے، اس پہ گواہ لے کر آؤ گے، ورنہ کیا ہوگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اب وہ جو تھے نا، وہ اپنے ان قبیلے کے ان کے بچے کو کیا تھی یہ بات معلوم تھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کیا کیا، بازاروں میں سودا خرید و فروخت نے کیا کر دیا، خرید و فروخت کے معاملات نے مجھے کیا کر دیا، جو تھا وہ حدیث کی چیزوں سے مجھے یعنی بے خبر ہو گیا. اس کا مطلب حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے، بازاروں میں آنا جانا بھی کرتے تھے، بازاروں میں آنا جانا بھی کرتے تھے، جا کے اپنی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے، معاملات کیا کرتے تھے. اور ان کی وجہ سے یہ ایسا بھی ہوا کہ ان سے چیزیں جو تھیں وہ اس طرح کی وہ نہیں تھی جس طرح کے بعض باقی صحابہ جن کا بڑا قریبی ایک وہ تھا کہ آنا جانا تھا. لیکن یہ دیکھو کہ حضرت ابو بکر کے بعد جو جس کا درجہ ہے تو حضرت عمر کا ہی درجہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ جو ہے اس میں سے یعنی اس حد تک جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے کہ لیکن کیا تھا کہ انہوں نے وہ لگے ذمہ داریوں کے اندر لگے، انہوں نے ان کاموں کو سنبھالا. لیکن انہوں نے جو تھی وہ پھر ایک منٹ دودھ بنانا تھا جی. جی تو یہ چیزیں جو ہے نا زندگی کے اندر چلتی ہیں، انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ کس طریقے سے آپ کو ہر جگہ کے اوپر ایک وہ کرنا ہوتا ہے. میں اس لیے ہر بندے کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی فیلڈ کے اندر کیا ہو، کتنے جو ہے نا ماسٹر ہو اور ایکسپرٹ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایک میدان کے اندر کیا ہوتے ہیں، بہت تگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی کے اندر کیا ہوتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہوا کرتے ہیں، زندگی میں ناکام ہوتے ہیں.
وہ ایک اس میں سے کیا ہوں گے، بہت ایکسپرٹ ہوں گے اپنے اس میں سے، مثال کے طور پہ ان کی وہ کوئی کام کر رہے ہیں، دینی کام کے اندر ہیں، تو بڑا زبردست قسم کا باہر کام کر رہے ہوں گے دینی، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر وہ جو ان کی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، وہ وہاں پہ ناکام ہوتے ہیں لوگ، وہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کیا بنا لیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک ہی چیز کو، وہ ایک طرف بس اسی کو کامیابی کا جو مدار تھا، انہوں نے اپنی اس شعبے کو، اپنی فیلڈ کو انہوں نے کامیابی کا معیار سمجھ لیا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شعبے میں اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ساری زندگی ہر چیز کے اندر بھی کیا ہے، کامیاب۔ ایسا جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ بڑا وہ بڑی پریشان زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا آدمی جو ہوتا ہے تو وہ بڑے پریشان زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں ہر جگہ پہ کامیاب ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے پھر میں ایک جگہ پہ کامیاب ہوں تو میں ہر جگہ کے اوپر خود خود ہی کیا ہونا چاہیے، مجھے کامیاب ہونا چاہیے، لیکن وہ کامیابی ہر جگہ نہیں چلتی، ہر جگہ کے اوپر ایک ہی فارمولا نہیں چلتا، ایک ہی فارمولا ہر جگہ پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ اس میں سے کیا ہے، آپ کے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کرنا پڑتا ہے اس میں ہمیں، پھر اس میں ہمیں اپنی پرائورٹیز ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں زندگی کے اندر، کہ ہماری کیا پرائورٹی کیا ہے، ہم جو ہوتے ہیں کہ جی کس چیز کو، کس کی جو اہمیت ہے، جس کی جو اہمیت ہے اس کو اس سے لحاظ سے وہ دینا پڑتا ہے، کہ جو ایک وہ ہے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان ہر جگہ کے اوپر ہی کیا ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اور ہر جگہ کے اوپر ہی انسان جو ہے نا، ہر جگہ کے اوپر ایک ہی جیسی پرفارمنس دکھا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی پرفارمنس کے اندر بھی فرق آتا ہے، پرفارمنس میں بھی اس کے فرق آئے گا، اور یہ ہم لوگ جو مار کھا رہے ہوتے ہیں بے بنیادی طور پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزنس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ لوگ بہت دین کا کام کر رہے ہیں، ہم نہیں وہ کر پا رہے، میرا جو تھا، میرا دوست تھا، وہ مجھ سے نالائق تھا، وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، میں اس سے کم لگا ہوا ہوں، تو وہ مجھ سے کیسے آگے بڑھ کے چلا گیا، حالانکہ کیا تھا بھائی، وہ اس کا میدان، اور پتہ تو چلے گا جس وقت کیا ہوگا، قیامت کے دن جب اعمال تولیں گے تو وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کس نے کس طرح کی ذمہ داریاں اٹھائی تھیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے اندر کیا ہے، بیماری، تکلیف، اور ہر وقت کی کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے چل رہے ہیں، اور ایک آدمی اس کو جو ہے نا کبھی مچھر نے بھی نہیں کاٹا، اب دونوں میں کیا کوئی فرق تو آئے گا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ جناب کچھ بھی نہ ہو۔ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطوط ہے نا، وہ بہت ہی ایک انسان کی نا، ایک وہ کھول دیتے ہیں، انسان کی جو ہے نا نظر بڑی کھل جاتی ہے ان کی وجہ سے، جو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھے تھے، اور جو تھے اس میں سے، تو وہ حضرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطوط لکھے گئے تھے، تو تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے اندر یہ بڑا ایک اور راجدھانی اللہ علیہ کا خطوط لکھا کرتے تھے، اور یہ ہوتا کہ حضرت گھر میں بیماری چل رہی ہے، بیماری چل رہی ہے، یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ بعض دفعہ وہ خطوط پڑھنے سے نا بندے کو یہ لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ شکایتیں چل رہی ہیں، کہ جی یہ تو ہر چیز کے اندر ہی وہ تھی، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کسی کو خطوط اگر دے دیے جائیں اور کہا جائے، بتایا نہ جائے کہ یہ کس کے وہ ہیں، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو کیا ہے،
وہ تو ہر بات میں اپنے شیخ کو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلے، یہ مسئلے، یہ مسئلے، یہ مسئلے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ایسے ابھی گھر کے اندر یہ بیماریاں ہیں، اور واقعی ان کے اوپر آئے حالات بڑے آئے، لیکن پھر واقعی ایک وقت زمانے نے دیکھا کہ وہ کیا بنے، کہ وہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے، جا کے اتنی بڑی شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حالات سے گزارا، ان حالات سے گزارا جس کی بدولت جو تھے کہ وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ چل رہی تھیں. تو ہر انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے، ایسا چل رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا، لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا بھلا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان چیزوں پہ کبھی پریشان نہ ہو، کبھی بھی پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے اندر سے یہ چیزیں جو ہو رہی چل رہی ہوتی ہیں، اس میں یقیناً ہماری کوئی بہتری ہوتی ہے. اچھا تو اچھا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ہمارے لیے ایک آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس وقت کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ کیوں چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان حالات سے گزار کے انسان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کا بس شکر ادا کرتے رہیں، اور اس کے اندر کوشش کرتے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اور اپنے آپ کو پہلے زمانے کے ساتھ یا آج سے جو ہے نا، مثال آج سے 2 سال پہلے میں ایسا تھا، 2 سال پہلے یہ معاملات تھے، اس وقت ایسا تھا، اب ایسا کیوں ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہوتی ہیں تو وہ چلتی رہتی ہیں. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ایک اس ذمہ داری کے ذریعے سے انسان کو درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملے فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.